بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں، کلمہ سیریز جو چل رہی ہے ہماری اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور کلمہ سیریز میں انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور جو مخلوق کی پرستی سے اس کا فرق کیا ہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمہ میں؟ اللہ ہی مالک ہے اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ اور ہم کلمے میں لا سے کیا کر رہے تھے؟ مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق بزبان حال یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہاری حاجتیں پوری کروں۔ بزبان حال جب وہ بتا رہی ہے کہ میں تمہاری حاجتیں پوری کروں تو مخلوق کیا کر رہی؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پرستش کرنا سے۔ پرستش کیا کرنا ہے؟ پوجا کرنا، عبادت کرنا، اس کو پوجنا، وہ کر رہے ہیں۔ تب یہ فرق کیا ہے کہ ہونا کیا چاہیے تھا، ہم کر کیا رہے ہیں اور اس سے بچیں گے کیسا، اور کیا کیا چیزوں میں ملوث ہیں۔ ہم بول رہے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں کرتے پرستش، ہم تو مخلوق کی پرستش نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بس زبان، ہم زبان سے تو ہم کہہ تو نہیں رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، مگر دل میں ہمارے وہ بسیوا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کی پرستش میں کر رہے ہیں۔ اب وہ فرق جانیں گے، فرق ہمیں اگر پتہ چل جائے گا کہ مخلوق کی پرستش کیسا ہو جا رہی اور اللہ کی عبادت کیسا ہونا چاہیے، تو وہ درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کرنے میں آسانی ہوگی، اللہ کے سامنے انکساری کرنے میں آسانی ہوگی، اللہ کو مالک جاننے میں اور اپنے آپ کو محتاج جاننے میں، وہ یقین بٹھانے میں آسانی ہوگی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پہلے ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے ٹھہرے کیا کرے؟ نیت کرے، انی وجہت وجہیہ، نیت کرے۔ وضو کرتے وقت نیت کرتے ہیں۔ ہر کام کی ایک نیت کرتے ہیں، ہر کام میں ایک نیت ہوتی ہے۔ بھائی میں اگر کمپنی کے اکاؤنٹس بنا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، تو میری نیت کیا ہے کہ وہ اس کو پورا فائنل اکاؤنٹ تک لے کے آؤں۔ یہ نیت ہے کہ میں فائنل اکاؤنٹ پورا کمپلیٹ کروں، تو اس حساب سے کیا کرتا ہے؟ اسٹیپ اٹھا کے نیت، وہ نیت ہے اس کی، وہ کام کر رہا ہے۔ اب کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو اس کی پہلے ایک نیت بنا کرتا ہے کہ بھائی میں نیت کرتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے، تو وہ نیت کرتا ہے کہ بھائی میں ڈاکٹر ہی کروں گا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نیت کیا ہے؟ غرض جو ہوتی ہے نا، غرض، مقصد، یہ نیت ہے۔ بولتے کسی کا مقصد ہے، کس مقصد سے کام کر رہا ہے، وہ نیت ہے۔ جو غرض ہے وہ نیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیت ہے، یہ غرض ہے، یہ جو مقصد ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے، تو یہ جو کام ہے، یہ جو نیت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جو بھی کام کر رہا ہے اس کی نیت، اس کا غرض، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی، اس کی رضا، اس کی محبت میں، اس کی رضامندی کے لیے، اس کی مرضی کے تحت اگر کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں اگر یہ نیت، غرض اور جو مقصد ہے یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی پرستش کر رہا ہے۔ دیکھیں کیسا سمپل ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جو ہر کام میں ہماری نیت ہے، ہر کام نیت سے کرتے ہیں اپن، کہ بھائی نیت کیا ہے؟ صبح اٹھنے کی بھی ایک نیت رہتی، آفس کو جانا ہے بول کے نیت کرتے ہیں،
گاڑی میں بیٹھے تو نیت کیا کرتے؟ گاڑی چلانا، خالی بیٹھ کے اسٹیئرنگ ہلا کے نکل جاتے. نیت کیا رہتی؟ مقصد کیا رہتا؟ آفس پہنچنا ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے نکل گیا. مقصد غرض، کس غرض سے بیٹھا گاڑی میں؟ آفس پہنچنا ہے، یہ مقصد ہے اس کا. کس غرض سے، کیا مقصد، کس غرض سے بیٹھا گاڑی کے اندر؟ آفس پہنچنا ہے. کس غرض سے اکاؤنٹس بنا رہا؟ اس کو بیلنس شیٹ بنانا ہے. کس غرض سے نوکری کر رہا؟ پیسے کمانا ہے. تو نیت کر لیتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا. پھر وہ غرض کیا رہتی؟ نیت کرتا ہے، اس کی غرض رہتی ہے کہ وہ مقصد تک پہنچے. تو یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، نیت، غرض، مقصد. اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے. ہم صرف نماز ہی عبادت سمجھ رہے ہیں، ہم صرف روزہ رہنا عبادت سمجھ رہے ہیں. عبادت کیا ہے؟ جس کے سامنے عز و انکساری، اولیاء اللہ فرماتے ہیں عز و انکساری، ذلت اور فقیری کا نام عبادت ہے. ذلت اور فقیری اور احتیاطی کا نام عبادت ہے. تو یہ ہم جس کو دے رہے ہیں، جس کے سامنے کر رہے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بھائی غرض، نیت، یہ جس کو دیے وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. اور اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عز و انکساری، ذلت، فقیری. تو ہم اگر یہ نیت ہماری مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، نیت، غرض، مقصد ہمارا مخلوق کی خوشنودی کے لیے، ان کے سامنے عز و انکساری کر رہی، ان کے سامنے ذلیل ہو رہی، ان کے سامنے اگر فقیر بن کے ہے تو کیا ہو رہی ہے؟ یہ مخلوق کی پرستش، ان لوگوں کی پرستش ہو رہی، یہ پرستش ہو رہی. تو یہ فرق ہمیں پہچاننا ہے. دیکھیے ہم نماز پڑھنے ٹھہر رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری نیت کیا ہے. یا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کام ویسے ہی چلے گا، نوکری ویسے ہی چلے گی، معاملات ویسے ہی چلیں گے، مگر نیت جب درست ہو جائے گی تو اللہ کی عبادت ہو جائے گی. اگر نیت خراب ہو جائے گی، وہ لوگ مخلوق کی پرستش ہو جائے گی. یہ اس کو درست کرنا ہے. تو اب ہم دیکھیے، ہم صبح اٹھ رہے ہیں، نیند میں سے اٹھے، کیا نیت سے اٹھے؟ ہر نیت، جو بھی نیت ہو، جو نیت ہو، جو غرض ہو، جو مقصد ہو، جو بھی کام ہو، وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودگی، اللہ کی محبت میں کریں گے تو عبادت ہے. اگر اس کو چھوڑ کے مخلوق کی یہ چیزیں، ساری چیز مخلوق کو دیے تو مخلوق کی پرستش. تو ہم صبح اٹھ گئے، ہم اللہ کے خاطر اٹھے. نیت کیا تھی ہماری؟ اللہ کے خاطر اٹھے. کیا غرض تھی ہماری؟ ہم اللہ کے خاطر اٹھے. کیا مقصد تھا ہمارا؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے نیند میں سے اٹھے؟ نہیں. ہم کیا اٹھے؟ ہم ایسے ہی چھوٹ گئے، معلوم ہی نہیں. آج کا دن ہی دیکھ لیے، کیسا اٹھ گئے؟ خالی اٹھ گئے. اٹھ کے کیا کرے؟ فون میں دیکھ لیتے ہوئے رات بھر کا رونا، دن بھر کا رونا، آفس جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام ہے، ارے اس کو دینا ہے، سارے پریشانی. نیند میں سے اٹھتے سارے پریشانیوں کو سوچ لیتے بیٹھے. یہ کیا نیت سے اٹھے؟ یہ پرابلموں کو سالو کرنا ہے، پیسے کمانا ہے. غرض کیا تھی اٹھنے کی؟ پیسے کمانا ہے، آفس کو جانا ہے، پیسے کمانا ہے. غرض کیا تھی؟ اس کو منانا ہے. یہ ساری منانا، اگر ہم خالی اپنا محاسبہ کریں یہ چیزوں میں، کیا ہم کر رہے ہیں؟ یہ نیت کو چیک کرنا ہے. اگر نیت کو چیک کریں گے، دیکھیے اللہ کو راضی کرنا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے خوف، ایک ہوتی ہے امید. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا بول تو یہ دوزخ میں ڈال دیتے، بلکہ خوف نہیں، دوزخ میں ڈالتے، سزا دیتے. اب خوف کس کا رہتا؟ ارے شیر آ گیا کھا لیتا میرے کو، ارے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، یہ خوف. کمپنی والے نکال دیتے، یہ خوف نہیں. اللہ سے خوف کرنا کیا ہے؟ اللہ سے خوف کرنا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا خوف. اللہ سے خوف کرنا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. تو اب ہم دیکھیے، ہم نیت کر رہے ہیں، اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مخلوق کی پرستش نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے تمام معاملات، جو کچھ بھی نیتیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اس میں وہ دیکھیں کہ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جو کام کر رہے ہیں اگر اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے تو کام چھوڑ دیں. جو کام کر رہے ہیں، جو نیت کر رہے ہیں، جو بھی مقصد ہے ہمارا، اللہ اس میں راضی ہے تو وہ کام کریں. اگر یہ کام کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں. اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو مبارک ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ کو ناراض کر کے سارے کام کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ مخلوق کی پرستش میں چل رہا ہے. اللہ کی ناراضگی سے، جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام کر رہے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ عبادت نہیں ہے. وہ عبادت نہیں، وہ تو گناہ ہے. اور امید کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں. اگر جو کام چھوڑ بھی رہے ہیں اللہ کی محبت میں چھوڑے، جو کام پکڑ رہے ہیں وہ اللہ کی محبت میں پکڑے. تو یہ نیت کو درست کرنا ہے. اب یہ نیت کا فرق ہے.
نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت دل میں ہوتی ہے، بزبان لکھ کے تھوڑا ہی آتی بھائی تمہاری نیت کیا ہے، مجھے کیا پتا تمہاری نیت کیا، اچھی ہے بری ہے، یہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کی عبادت نیت ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی خوشنودگی ہو، اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کے سامنے عزت و انکساری ہو، تو مبارک ہو، عبادت ہو رہی ہے۔ نہیں اگر مخلوق کی خوشنودی کے لیے ہو رہی ہے، وہ ساری چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اس کے تحت ہو رہی ہے، اس کی وہ کر رہے ہیں، اللہ کے منشا کے تحت کر رہے ہیں، خلاف کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ کیا ہے؟ کفر کی طرف، شرک کی طرف، نفاق کی طرف لے کے جا رہا ہے، مخلوق کی پرستش کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب ہم زبان حال تو نہیں بھائی نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا مخلوق کی پرستش؟ پاگل ہو گئے کیا؟ مخلوق کی پوجا تھوڑا ہی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ اگر دل کی نیت کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ اب وہ دل کی نیت کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ اب کیسا دیکھنا بھائی، اس کو کیسا پہچاننا؟ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ دل میں جو بیٹھی ہوئی ہے پرستش جو کر رہے ہیں ہم، اس کو کیسا نکالیں؟ دل میں جو پرستش پن بیٹھے ہوا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کچھ اور کر رہے ہیں ہم لوگ، وہ کیسا نکالیں؟ تو ایک مثال سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مثنوی شریف میں سمجھاتا ہے۔ ایک گیدڑ تھا، ایک گیدڑ کیا کر رہا تھا؟ جنگل سے گزر رہا تھا، جنگل سے گزرا کرا تو وہاں پر ایک مٹکا تھا، مٹکے کے اندر کلر تھا، فل کلر تھا، وہ گزر رہا تھا، وہ مٹکے کے اندر مٹکا بول لے، گھڑا بول لے، اپنی ناسان لینگویج میں تھالا بول لے، وہاں سے گزر رہا تھا، وہ مٹکے میں گھڑے میں اس میں گر گیا۔ اب گر کے نکلا باہر، نکلا تو پورا رنگ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، پورا رنگ چڑھا ہوا ہے، پورا رنگ چڑھے ہوا ہے، تو اب دھوپ تھی فل، کلر بھی سوکھ گیا، اب رنگین ہو گیا، انہیں ہے کیا انہیں مگر گیدڑ ہے انہیں، مگر ہو گیا کیا؟ رنگین ہو گیا۔ اب کیا بول رہا مانے منے، او ہو میں تو جنت کا حور دکھ رہا ہوں، بول رہا دیکھ کے اپنے آپ کو کیا بول رہا گیدڑ، میں تو جنت کا حور دکھ رہا ہوں۔ اور کیا بول رہا، میں تو باغ کا پھول دکھ رہا ہوں، میں تو چمن کا پھول دکھ رہا ہوں۔ ارے چمن کے وہ پھول میں تو بھی ایک رنگ ہوتا، میں تو رنگین ہوں، اس سے زیادہ رنگین ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو اس سے بہتر ہوں بول رہا۔ اب کیا کرتا، گزر رہا، اب جنگل سے جا رہا، اب جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر۔ کیا کرا انہیں، میں سب سے بہتر ہوں، میں تو رنگین ہوں، میں تو باغ کا پھول ہوں، اس سے بھی بہتر ہوں، میں تو جنت کا حور ہوں بول لیتے ہیں۔ پورے جانوروں کے سامنے سے گیا، وہ جا کے شیر جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا، وہیں چھوں بول کے۔ اب پورے جانور بھی دیکھ کے بولے واہ، انہیں تو ہمارے ایسا نہیں دکھ رہا، انہیں تو فل رنگین ہے، اور انہیں بھی بول رہا بھی، انہیں اپنی تعریف کر رہا، میں یہ ہوں، میں جنت کا حور ہوں بول رہا، میں تو باغ کا پھول ہوں بول رہا، میں بڑا سب سے میں بہتر ہوں بول رہا، اور جا کے شیر کی جگہ پہ بھی بیٹھ گیا۔ اب شیر کیا ہے، جنگل میں تھا نہیں، جب شکار کے واسطے گیا ہوا تھا، شکار کو گیا ہوا تھا، موجود نہیں تھا شیر۔ اب انہوں ڈرے، تب سارے جانور دوسرے جو تھے، ہرن، گدھا، گھوڑا، بکری، جو بھی جانور، جتنے بھی جانور تھے، وہ لوگ اس کو کیا سمجھنے لگے کہ بھائی یہ تو اپنی تعریف کر رہا ہے، یہ تو رنگین ہے، یہ ہم جیسا دکھتا بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ اچھا ہے، بہترین ہے۔ اب 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، شیر صاحب آ گئے، شیر خان صاحب۔ اب شیر کو معلوم ہے، شیر پہچان لیے، شیر بولتا کہ بادشاہ تو میں ہوں جنگل کا، بادشاہ تو میں ہوں۔ انہوں کیا کرا، سیدھا کیا کرا، پھاڑ دیا اس کو، سیدھا اس کا شکار کر کے پھاڑ دیا۔ جیسا ہی اس کو پھاڑا، پورے جانور کو پتہ چل گیا یہ تو کوئی اور کچھ اور نہیں تھا، یہ تو کوئی بادشاہ نہیں تھا، یہ تو اپنی جو تعریف دکھا رہا تھا یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو گیدڑ ہے۔ حقیقت کیا تھی اس کی، وہ گیدڑ تھا، مگر اپنے آپ کو کیا ذرہ رنگ میں چڑھ گیا تو اپنے آپ کو کیا دکھا رہا تھا، میں بہتر ہوں بلکہ بتا رہا تھا۔ آپ یہ مثال کو سمجھا کے فرماتے ہیں، جو میں ہوں بولتا ہے نا بندہ، یہ خود پرستی۔ اب میں بہتر ہوں، میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا، وہ کلر کیا تھا، عارضی کلر تھا، بارش ہوتی تو نکل جاتا تھا، وہ سوکھ گیا تھا جسم پہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، شیر پہچان لیا، اس کو پھاڑ دیا، ورنہ اگر بارش بھی ہو جاتی تو پورا کلر نکل جاتا تھا، سب کو معلوم ہو جاتا تھا۔ تو یہ عارضی تھی، تھوڑے وقت کے لیے اس کو وہ ملی تھی۔ تو اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے امانتیں دی، ہمیں بھی طاقت دی، ہمیں بھی صحت دی، ہمیں بھی گھر دیا، گاڑی دی، یہ سارے امانتیں دیے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، یہ لے لے کے، یہ عارضی نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور میں بہتر ہوں بول کے کیا کر رہے ہیں، خود پرستی۔ یا فرما رہے ہیں یہ خود پرستی کر رہا تھا انہیں،
میں بہتر ہوں بتا رہا تھا، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں بتا رہا تھا، یہ خود پرستی کر رہا تھا. مگر جو خود پرستی کرتا ہے تو اس کا حال کیا ہوا؟ اب وہ شعر آیا، اس کو پھاڑ دیا. اب ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ میں بہتر ہوں، میرے پاس یہ ہے، یہ رنگ چڑھا اپنے پر، رنگ چڑھا لے کے. کس کا؟ مال کا رنگ چڑھا لے کے، اپنے پاس صحت کا رنگ چڑھا لے کے، اپنے پاس دولت کا رنگ چڑھا لے کے، اپنے پاس عقل کا رنگ چڑھا لے کے. میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں بہترین ہوں. تو اور کیا بول رہے ہیں؟ اپنے پاس کیا رنگ چڑھا لے کے؟ میں کر رہا ہوں سب کو، گھر والوں کو، میں رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. اب ہم بھی بول رہے ہیں نا، میں بھی جنت کا یا وہ حور ہوں بول رہے ہیں، خوبصورتی. عورت بولتی میں بھی حور کی طرح ہوں. انہیں کیا کری؟ اپنی خوبصورتی پہ ناز کر. مرد کیا کرتا؟ صحت ہے کہ میں مضبوط ہوں، انہیں کیا ہے؟ اپنی تندرستی پہ ناز کرنا. مگر یہ ساری چیز عارضی ہے. یہ ساری چیز عمر گزریں گی 35-40 سال کے بعد، نہ صحت ساتھ دے گی، نہ خوبصورتی رہے گی، نہ کچھ رہے گا. یہ عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے. پھر وہ شعر آئیں گے. اب وہ شعر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شعر، اسرائیل علیہ السلام. وہ جب آ جائیں گے پھاڑ کے رکھ دیں گے، روح نکال دیں گے. تب حقیقت پتہ ہمیں چلے گی، میں تو کچھ نہیں تھا، میں تو کیا تھا؟ محتاج تھا، میں تو فقیر تھا. تو اب یہ کیا بتا رہے ہیں آپ مثال کو سمجھا کے؟ یہ جو خود پرستی کر رہا ہے اس سے بچے. اب اس سے کیسا بچیں گے؟ اگر وہ گیدڑ اپنی حقیقت جان لیتا کہ وہ شیرنی ہے تو اب سیف رہتا تھا، کہیں اور جاتا تھا. وہ جو کرنا ہے وہ کر کے بچ جاتا تھا، جا کے بادشاہت کا دعویٰ کر کے ہلاک نہیں ہوتا تھا. تو ہم ہماری حقیقت جان لیں گے تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہم بھی محفوظ رہیں گے. لوگوں اب بارش ہوتی تو پورے جانور پہچان لیتے تھے اس کو. اللہ تعالیٰ کی بارش اگر ہو گئی، اللہ تعالیٰ دکھا دیے، صحت گر گئی ہماری، ایسا نکلتی. جو دعویٰ کر رہے تھے بڑے بڑے خزانہ اٹھانے کے دعویٰ کر رہے تھے، جو دعویٰ کر رہے تھے اپنی خوبصورتی کے، ذرا دماغ کا ایک وائر ادھر سے ادھر ہو گیا، عقل ٹھکانے آ گئی، پاگل ہو گئے، ذرا ایک رگ پہ رگ چڑھ گئی دماغ میں تو نکل جاتے، روڈوں پہ پھرتے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہ رکھے. یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، امانتیں جو دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے رکھے. اگر لے لے تو ہماری خود میں نکل جاتی سب وہاں پر. یہ ساری چیز ہے، امانت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری خود کی ہے، میں ہوں، اب کیا کر رہے ہیں؟ خود پرستی میں لگ گئے. یہ دولت ہے، یہ میری ہے، میں کمایا، خود پرستی میں لگ گئے. یہ جائیداد ہے، یہ میری ہے، میں کمایا، خود پرستی میں لگ گئے. لوگ میرے کو دیکھ کے بولنا امیر ہے، لوگ وہ بھی چاہ رہا تھا جانور دوسرے دیکھ کے بولنا واہ واہ کیا جانور، واہ واہ کیا ہے، بہترین ہے، رنگین ہے، جنت کا حور ہے. ہم بھی یہ چیز میں لگے ہوئے، خود پرستی میں. اب اس کی بڑی مثال کیا ہے؟ فرعون بھی کیا تھا؟ فرعون بھی فل پیسہ ویسا نہیں تھا، انہیں بھی نیچے سے اوپر سے دھوکہ بازی یہ وہ کر کے فرعون بنا تھا، انہیں وقت کا فرعون جو بنا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس کو حکومت بھی دیے، صحت بھی دیے، اس کو ساری چیزیں دی، نعمتیں لیا اللہ تعالیٰ کی. پھر کیا کرا؟ خود پرستی کرا، ناشکرا پنا. یہ جو چیزیں اس کو ملی تھی وہ بولا کہ میں بہتر ہوں، الہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا. مگر اس کا حال کیا ہوا؟ آج تک نہ اس کو زمین اپنائی، نہ آسمان اپنایا، نہ پانی اپنایا، ادھر سے ادھر پھر رہا. حقیقت اس کی دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو خود پرستی کرا رہا تھا، بول رہا تھا کہ میں بہتر ہوں، میں الہ ہوں. فرعون کو بخار تک نہیں آتا تھا، سر میں درد تک نہیں ہوتا تھا، تو وہ کیا ہو گیا؟ کیا رنگ چڑھ گیا اس کے اوپر؟ خود پرستی کا. ارے میرے کو سر میں درد نہیں ہوتا، میں تو ہمیشہ رہنے والا ہوں، میری اتنی بڑی حکومت ہے، میں ہمیشہ رہنے والا ہوں. وہ ساری چیزیں جو عارضی تھی اس کے پاس، وہ کیا سمجھنے لگا؟ میرے پاس. وہ کیا کر رہا پھر؟ خود پرستی کا دعویٰ. تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ اگر ہماری دو چیز پتہ چلی، لوگوں کی پرستش، خود کی پرستش. اب اور ایک مثال سے سمجھتے ہیں. ایک بکرا تھا، بکرا جو پہاڑوں پہ، بکرے کہاں رہتے؟ پہاڑ پہ رہتے، کیونکہ وہ نیچے. یہ بھی مثال مولانا جلال الدین رومی اپنی کتاب مثنوی شریف میں بتاتے ہیں، حکایت بتاتے ہیں کہ ایک بکرا ہے، پہاڑ پہ گیا. پہاڑ پہ رہتے بکرے پورے، کیوں؟ نیچے جنگلی جانور رہتے، چیر پھاڑ کر دیتے، درندے رہتے، تو بکرے سیف نہ رہتے. اوپر چارہ وغیرہ رہتا تو نہ بکرے کیا اوپر سیف رہتے. تو آپ بکرے کیا کرتے؟ جو مینڈے بکرے رہتے اکثر پہاڑوں پہ رہتے. تو ایک بکرا گیا، پہاڑ پہ تھا تو وہ دیکھا کہ سامنے اور ایک پہاڑ ہے.
اور وہ پہاڑ پہ بکری ہے، پہاڑ پہ بکری ہے. اب یہاں پر کیا سمجھا رہا ہے؟ شہوت پرستش کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ شہوت کی پرستش کرنا. اب وہ سامنے ہے، اب انہیں کیا سوچ رہا، اب مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے. تو اب کیا کر رہا انہیں، اب نیچے اتر کے میں پھر اوپر چڑھوں گا تک وہ بکری چل جاتی. میں ایک کام کر دوں، یہاں سے وہاں پر چھلانگ مار دوں، چھلانگ مار سکتے. ایک پہاڑ ہے دوسرا پہاڑ ہے، دیکھے تو قریب قریب دکھتا، مگر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ چھلانگ مار سکتا کوئی؟ نہیں مار سکتا. مگر اس کے اوپر شہوت غالب تھی. شہوت غالب، جب شہوت غالب ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا، دماغ کام نہیں کرتا. آج کل معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اپن بھی، جب شہوت غالب ہو گئی، جہاں ناجائز جو رشتے بنا لے رہے لوگ، اپنی ماں باپ کی نہیں سنتے، گھر والوں کی نہیں سنتے، رشتہ داروں کی نہیں سنتے، بھاگ جاتے، زہر کھانے کی باتیں کرتے. اور یہ جو دیکھ رہے ہیں سوسائڈ وغیرہ کر لیتے ہیں یہ چیزوں کی شہوت کے چکر میں. یہ کیا معاشرہ ہے؟ یہ شہوت غالب ہو گئی ان لوگوں کے اوپر. تو یہ اس کو آپ مولانا جلال الدین رومی بتاتے ہیں یہ شہوت پرستی ہے. یہ اس کے پیچھے نہیں جانا، کیوں؟ یہ اس میں نقصان ہے. اب نقصان نہیں دیکھ رہے ہیں اپن، کیسا بڑا بڑا نقصان ہو جا رہا، بھاگ جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، زندگیاں تباہ ہے اس کے پیچھے. تو اس سے بچنا ہے، معاشرے میں لوگوں کو اس سے بچنا ہے کہ یہ شہوت پرستی کے اگر چکر میں جائیں گے اللہ کی عبادت صحیح نہیں ہوگی. اللہ کی عبادت، اللہ کو نہیں پہچان سکے گا. اس میں لگے ہوا رہا تو وہاں پر کہاں، ایک میان میں دو تلوار نہیں آ سکتی. یا تو بندہ ایمان والا ہوگا یا تو پھر کفر شرک نفاق کے ساتھ ہوگا. اب یہ شہوت یا تو بندے کی نیت عبادت کرنے میں ہوگی یا پھر یہ شہوت پرستی، خود پرستی یا پھر مخلوق کی پرستی میں لگے ہوا رہے گا، یا پھر اللہ کی عبادت کرنے والے میں لگے گا. تو اب اللہ کی عبادت اگر اس میں لگے ہوا رہا تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. عزو انکساری کسے؟ ادھر محبوب کے ساتھ اپنے جو عارضی محبت کر رہا ادھر لگے ہوا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے. اب وہ انہیں کیا کرتا بکرا، اب یہ دیکھ لیا معاشرے میں چل رہا، مگر بکرا دیکھیے اب انہیں بھی کیا کرتا، چھلانگ مارتا. چھلانگ مارتا کیا کرتا، انہیں جاتا دوسرے پہاڑ پہ سیدھا نیچے گرتا. نیچے گر کے درندے، بھیڑیوں کا، شیر کا، درندوں کا شکار ہو جاتا. کیا کس کا نقصان ہوا یہاں پر؟ اسی کا نقصان ہوا. وہ پہاڑ جہاں پر وہ تھا اس کی پناہ گاہ تھی، وہ وہاں پناہ میں تھا، وہ محفوظ تھا وہاں پر. شہوت کی چکر میں وہ چھلانگ مارا اور کیا ہو گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، چیر پھاڑ کر دیا گیا اس کا. تو ہم بھی دیکھیے، ہم بھی اللہ کی پناہ میں، وہ پہاڑ جیسا پناہ تھا، ہم بھی اللہ کی پناہ میں. پناہ کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ اللہ کی پناہ ہے. دین کے دائرے میں رہیں گے تو شہوت پرستی نہیں رہیں گی. دین کے دائرے میں مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی کام میں لگے ہوئے رہیں گے. کہ پہچاننے کا کام کیا ہے؟ کہ اللہ مالک ہے، میں محتاج ہوں. اللہ حاجت روا ہے، میں کیا ہوں؟ مملوک ہوں. میرے پاس امانت ہے، مجھے حقوق ادا کرنے ہیں. یہ اگر یہ دائرے کے اندر رہے گا تو شہوت غالب نہیں ہوگی اس کے اوپر، شہوت غالب نہیں ہوگی. اور پھر چھلانگ بھی نہیں مارے گا، چھلانگ نہیں مارے گا تو بچ جائے گا. مگر ہم کیا کر رہے ہیں معاشرے میں، سبحان اللہ، اللہ محفوظ رکھے اس سے، کہ ہم شہوت کے پیچھے پڑے. ہماری نیت شہوت پوری کرنے میں لگی ہوئی. ہماری نیت، اب یہ شہوت پوری کرنے میں مطلب یہ کیا ہے؟ اللہ اس سے ناراض ہوگا، پروردگار اس سے ناراض ہوگا. اگر ناراض ہوگا تو ہم کس میں جا رہے ہوں؟ شہوت پرستی، مخلوق پرستی، عبادت میں نہیں جا رہے. تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر یہ مخلوق کے پیچھے پڑے گئے. اگر یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. اگر ہمیں حاصل کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے. وہ اصل مقصد کیا ہے؟ پیدا ہونے کا مقصد حیات کیا ہے؟ کہ اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا ہے. اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا ہے، وہ مقصد ہے ہمارا. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا ہے. مگر ہم مقصد کیا بنا لیے؟ کہ ہماری شہوت کو پوری کرنا. ہم مقصد کیا بنا لیے؟ لوگوں کی عزت و انکساری میں لگے ہوئے رہے. ہم مقصد کیا بنا لیے؟ ہم غرض کیا بنا لیے؟ ہم نیتیں کیا کر رہے ہیں؟ کہ مال آ جائے، پیسہ آ جائے، ساری چیزیں آ جائے، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے. تو دیکھیے، ہمیں صرف اپنا دل درست کرنا ہے، دل درست کرنا ہے. دل میں جو بت بیٹھے ہوا ہے اس کو نکال کے پھینکنا ہے. اس کو نکال کے پھینکیں گے تو اللہ کی کام، نیت صاف ہوگی. اب وہ کیسا حاصل ہوگی؟ اب ہم بول رہے ہیں کہ بھائی یہ نکال کے کیسا پھینکوں، خود پرستی کیسا نکالوں، یہ کیسا نکالوں، وہ کیسا نکالوں.
وہ ایک ہی طریقے سے ہوگا. وہ بندہ علم دین سیکھے گا. جب بندہ سیکھے گا کہ اللہ مالک ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ مخلوق حاجت روا نہیں ہے، تو مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اس کو جب پتہ چل جائے گا کہ اللہ غنی ہے تو وہ مخلوق کو غنی نہیں دیکھے گا، وہ مخلوق کو محتاج دیکھے گا. اب جب اس کو محتاج دیکھے گا، جب مخلوق کی حقیقت پر پتہ چل جائے گی تو مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. وہاں پر عزت انکساری نہیں کرے گا، اس کو راضی کرنے کی چکر میں کام نہیں کرے گا، اس کو اس کی خوشنودی، اس کی محبت میں کام نہیں کرے گا. کام کس کی چکر میں کرے گا؟ اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرے گا. پتہ چل گیا مالک اللہ ہے. اب کمپنی میں ہم گئے، ایک باس ہے ہمارا، ایک کوئی اور ہے، سیلری کون دے رہا ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی سیلری اس سے ملنے والی، تو کام کس کا کرتے پورا؟ باس کا. انہیں بول رہا ہوں گا، کر رہا ہوں گا، ایک آدھ بار کر دیے، ادب کر رہے ہیں، ادب کے تحت کر دیے، اس کا بھی ادب ہے. ایک باس ہے، ایک مینیجر ہے. باس مینیجر کو رکھے تاکہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے. ہم مینیجر کو ہی باس سمجھ رہے ہیں. مطلب اللہ ہے اور مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہماری حاجتیں پوری کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مخلوق کے تحت، مخلوق کے ذریعے ہمیں عطا کر رہے ہیں. ہم مخلوق کو ہی حاجت روا سمجھ رہے ہیں. مگر اگر حقیقی پتہ چل جائے کہ باس کون ہے، مطلب مالک کون ہے ہمارا، تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ درست کرنا ہے. ہماری کام کی نیت جو بھی ہے، صبح اٹھ رہی، جاگ رہی، سو رہی، کما رہی، حقوق ادا کر رہی، مال کما رہی، رزق کی تلاش میں نکل رہی، یہ ساری نیتیں جو بھی ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے. اب وہ رضامندی کے لیے کیسا پتہ چلے گا؟ جب تک بندے کے اندر ایمان نہیں آیا، علم دین نہیں آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں آیا، تو وہ اپنے مقصد کو نہیں پہچان. اپنا مقصد ہی خراب بنا کے بیٹھے ہوا ہے. تو اپنے مقصد کو درست کرے، اپنی نیت کو درست کرے، تب کیا ہوگا؟ کامیابی ہوگی. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو تیرا رزق ہے اور جو تیرے گھر کا رزق، گھر والوں کا رزق کا معاملہ، تیرے اہل و عیال کا رزق کا معاملہ ہے، وہ طلب تو صرف اللہ تعالیٰ سے کر، نہ کہ دکان سے، نہ اپنے مال سے طلب. اپنے رزق کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے، اہل و عیال کے رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہونا ہے. حضور غوث الثقلین بتا رہے ہیں نہ دکان سے نہیں ہونا ہے اور نہ اپنے مال سے ہونا ہے. ہم دیکھیے، ہم سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم اس کا پورا اپوزٹ کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جیسا ہی گھر والوں کا رزق، مطلب اب ہمارا بھی خود کا رزق، مطلب کھانا پینا، بولتے ہی پیسے ہیں میرے پاس، دکان ہے، نوکری چل رہی میرے پاس، وہ دیکھتے ہیں. اب گھر والوں کا رزق، اب صحت بھی رزق ہے. اب گھر والوں میں کسی کی ماں باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، والد کی طبیعت خراب ہو گئی، سیدھا دماغ کدھر جاتا؟ پیسوں کی ضرورت ہے. پیسے اگر بینک میں بیلنس ہے تو سیدھا مال کی طرف جاتا. ہاں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرا کام ہو جاتا. گھر والوں کا رزق سے ضرورت پوری کرنا ہے. اپنے گھر والوں کے رزق کے لیے کہاں طلب کرنا ہے؟ حضور غوث الثقلین یہ نیت بتا رہی. نیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی، تمہاری غرض، تمہارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کر سکتا ہے. مگر یہاں پر کیا سوچ رہے ہیں اپن؟ دکان، میری نوکری ہے، میں پیسے کما لوں گا، میرا کام ہو جائے گا. اگر پیسے ہے اپنے پاس تو پہلے مال کی طرف جاتا. اگر پیسے نہیں ہے اور گھر میں والد صاحب کی طبیعت خراب ہے تو سیدھا کدھر جاتا؟ دکان مطلب اب کیا، ہم نوکری کر رہے ہیں، نوکری کی طرف، باس پیسے دینا، باس کی طرف جائیں. متوجہ کدھر ہوتے؟ اپنی نیت کیا کرتے؟ باس پیسے دے گا تو میرا کام ہو جائے گا. دکان کی طرف، دکان میری چلے گی تو میرا کام ہو جائے گا. اگر نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ دیکھیں یہاں پر تربیت دے رہے ہیں حضور غوث الثقلین کہ اپنی نیت کو درست کریں. خالی اگر نیت کو درست کریں گے تو ایک عبادت بن جائے گی. اگر نیت درست نہیں ہے تو لوگ مخلوق کی پرستش میں چل گئے. اس کو درست کرنا ہے، بس اپنی دل کی کیفیت کو چینج کرنا ہے. تو بتا رہے کہ دکان کی طرف، اس کی طرف. مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب یہ نہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تو ہم بولیں گے کہ مال کو چھوڑ دو، دکان کو چھوڑ دو. مال ہے تو مال نکال کے خرچ کرنا ہے ماں باپ کے اوپر. رزق وہی ہے، مال سے ہی ہوگا کام. اگر مال نہیں ہے تو دکان کی طرف ہی جانا ہے، نوکری کی طرف ہی جانا ہے، کمپنی میں بولنا ہے سر مجھے ایڈوانس دو، مجھے یہ چاہیے، مجھے ایڈوانس دو، مجھے میرا یہ کام ہے، میرا یہ گھر کا کام ہے. کمپنی کی طرف ہی جانا ہے. مگر دل میں یہ نہیں بٹھانا ہے کہ مخلوق، کمپنی سے، دکان سے میری ضرورت پوری ہو رہی، نوکری سے میری ضرورت پوری ہو رہی، کاروبار سے میری ضرورت پوری ہو رہی، کاروبار کی وجہ سے مجھے مدد مل رہی، وہ مال کی وجہ سے مجھے مدد مل رہی. یہ ہماری نیت ہونی نہیں چاہیے.
تو ہماری نیت کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، کام ادھر سے، مگر وہ کام بھی یہاں پر مال جو مل رہا ہے، نوکری سے جو مل رہا ہے، وہ کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر جو حاجت روائی پن ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی ہے کہ وہاں سے اس کی ضرورت پوری کر۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو لاگے من و سلوا کی طرح نہیں تھا۔ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے طور پہ بنائی، تو حکمت سے ملے گا، مگر نیت کیا ہونی چاہیے؟ مال کی طرف، مال رکھے، مال سے ہی کام لے، مگر نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مال میری ضرورت پوری کرے۔ دکان میں کام کرے، نوکری کرے، کاروبار کرے، اور جب ضرورت آئی اس کو خرچ کرے، مال نکالے اس میں سے خرچ کرے، مگر نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی مال کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے، میرا مجھے رزق مل رہا ہے، وہ یہ میری کاروبار کی طرف سے مل رہا ہے۔ ایک کیا بتایا شروع میں آپ نے؟ مخلوق کی پرستش، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر مولانا جلال الدین رومی خود پرستش کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور کیا بتایا؟ بکری کا شہوت پرستش کے بارے میں بتایا۔ یہ ساری چیزیں نکالنا ہے، یہ جو پرستش ہو رہی ہے، یہ جو نیت ہے ہماری بدلنا ہے۔ اور آپ حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ مال کی محبت نکالے، مال کی جو پرستش ہے، جو نوکری کی پرستش ہے، اس کو نکال، وہ نکالے اور اللہ کی طرف رجوع۔ کیونکہ وہ مخلوق جو ہم بٹھا لے کے بیٹھے ہوئے، مال کو چھوٹا چھوٹا مال دل میں بٹھا لیے، نوکری دل میں بٹھا لیے، شہوت دل میں بٹھا لیے، خود پرستش دل میں، مطلب میں بہتر ہوں دل میں بٹھا لیے، چھوٹے بت بنا لے کے بیٹھے ہوئے۔ اب اس کو نکالنا ہے۔ اب وہ کیسا نکال؟ اس کی ایک مثال اور ہے۔ صحابی اکرام، صحابی رسول تھے دور جہالت میں، مطلب اسلام لانے سے پہلے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جہالت میں، مطلب اسلام لانے سے پہلے ایک ایسا کام کرتا تھا، ایک ایسا کام ہوا تھا جس کو میں یاد کرتا ہوں تو میری بہت ہنسی آتی ہے، مجھے بہت ہنسی آتی ہے، اتنا زیادہ ہنستا ہوں، میں بہت ہنستا ہوں۔ اور ایک ایسا کام ہے جس کو میں یاد کرتا ہوں تو بہت روتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کیا کام تھا، ایسا کیا کرے تھے، ایسی کیا چیز تھی جس سے تمہیں اتنی ہنسی آتی تھی، تمہیں رونا آتا؟ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار میں سفر پہ جا رہا تھا، تو میں جب بدھ کی پرستش کرتا تھا، بدھ کی پوجا کرتا تھا، تو میں کیا کرا، وہ بدھ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ پتھر کا بڑا تھا، تو وہ ایک دم زیادہ وزن تھا، اب سفر کرنا ہے، اناج بھی رکھنا ہے ساتھ میں، سارے چیزیں ہیں، اب اتنا وزن کیسا لے کے جاؤں میں، لمبا سفر ہے۔ تو وہ انہوں کیا کرا، وہ صحابی کیا کرے تھے، جب اس ایمان نے لے کے آئے تھے تو انہوں کیا کرے، انہوں بتا رہی کہ میں ایسا کر رہا تھا، وہ وزن بہت زیادہ تھا، تو میں کیا کرا، تھوڑا آٹا لیا، آٹا لے کے چھوٹا بدھ بنا لیا، ایک چھوٹا بدھ بنا لیا اور اس کو سکھا لیا۔ اب وہ اس کو ہلکا بھی ہے، آٹے کا بنے ہوا ہے، تو بنا لے کے کیا کرا، اپنے ساتھ رکھ لیا تاکہ میں جہاں جہاں رکوں اس کی عبادت کروں، فل عبادت کروں، وہ کروں۔ اب انہوں بولے کہ وہ رکھ لے کے میں نکل گیا۔ جب نکل گیا تو جو میری منزل تھی، جو کیلکولیشن کر کے راشن رکھے تھے ہم، جو 30 دن کا کیلکولیشن کر کے گئے تھے، مگر اب 32 دن ہو گئے، راشن کیلکولیٹ 30 دن کا تھا، 30 دن میں ختم ہو گیا، اب 2-3 دن اور بچے ہوئے جانا ہے۔ اب وہاں پر ایسا بھی نہیں ہے سفر میں کہ بھائی کوئی گروسری آ جائے، کوئی مال آ جائے، کوئی ہوٹل آ جائے، رک کے کھا لیں گے، کر لیں گے۔ اونٹ ہے، جو سامان لے کے گئے تھے وہ سامان میں سے خرچ کرنا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے کھانے کرنے کا واسطے، اب جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے شدت میں۔ اب دماغ میں آیا کہ بھائی جو میرے پاس بدھ جو بنا لیا تھا میں، وہ تو آٹے کا ہے، اب یہ میرا بدھ، اب میرا جو معبود جو بنا لیا میں، اب یہ میرے کام میں نہیں آئے گا تو کب کام میں آئے گا؟ انہیں ضرورت پوری کر رہا نا میری، تو انہیں کیسا ضرورت پوری کرے گا؟ میں کیا کر رہا، وہ بدھ کو لیا، پتھر سے اس کو پیسا، آٹا تھا، پیسا، اس کا پاؤڈر بنایا، اس کو پانی مکس کرا، اس کی روٹی بنایا اور مزے سے کھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی میں یہ یاد کرتا ہوں میں بہت ہنستا ہوں کہ میں کیسا بدھ کو بنا لیا تھا، اس کو پیسا کرا، انہیں کچھ بول رہا بھی نہیں، بدھ پیس دیا، میں اس کو پیس دیا، اس کا آٹا بھی بنا لیا، اس کی روٹی بھی بنا لیا، اور اس کو پیٹ کے اندھیروں میں بھی ڈال دیا، ابھی بھی کچھ بھی نہیں بولا۔ تو میں جب بھی یہ یاد کرتا ہوں بہت ہنستا ہوں میں، بولتا کہ بھائی میں کیسا معبود بنا لیا تھا، اس کو آٹے کو پیس دیا، روٹی بنا لیا، روٹی بنا کے کھا لیا بن کے۔ اور میں جب یہ یاد کرتا ہوں کہ میں کیسی اس کی پرستش کرتا تھا تو میں ساروں خطا روتا ہوں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی کیا کر رہے ہیں، چھوٹے بت بنا لیے،
چھوٹے چھوٹے بت، بڑا بت تو نہیں لیے، ظاہر ہی نہیں ہے، مگر ہم چھوٹے کیا کر رہے ہیں، آٹے کے بت بنا لیے۔ اب آٹا کیا ہے، کھانا تھا ہمارے کو، آٹا کیا ہے، کھانا تھا ہمارے کو، تو ہم کیا کریں، مگر اس کا بت بنا لیں۔ مال کیا تھا، مال کھانا تھا، اللہ تعالیٰ دیا کھانا ہے، مگر مال کو کیا کرے، چھوٹا بت بنا کے رکھ لیے۔ نوکری کرنا تھا اللہ کے منشا کے تحت، مگر نوکری کو کیا کرے، چھوٹا بت بنا کے جیب میں رکھ لیا۔ لوگوں کو، مخلوق کو کیا کرنا تھا، مخلوق سے کام لینا تھا۔ یہ ساری کائنات، یہ ساری جو بھی جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اشرف المخلوقات کے لیے بنائے۔ یہ سارے جو آسمان، جو زمین، جو پانی، سورج، یہ کس کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو اس سے ہمیں کام لینا ہے، اس کی پوجا نہیں کرنا ہے۔ وہ آٹے سے کام لینا تھا، آٹے کا کام کیا تھا، آٹے کا کام تھا روٹی بنے، گندم کا کام کیا تھا، روٹی بنے اور غذا بنے، مگر انہیں پتلا بنا لیا۔ اب یہ سورج کا کام ہے، لوگ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، سورج کا کیا کام ہے، روشنی دینا ہے کام، تو اس سے روشنی کا کام لے، اس کو پتلا بنا لے۔ نوکری کیا ہے، نوکری کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نوکری کرنا ہے، مگر اس کو کیا کریں، چھوٹا بت بنا کے رکھ لیا اندر۔ تو یہ بتوں کو نکالنا ہے، اگر یہ بتوں کو نکالیں گے تو کامیابی ہوگی، اگر نہیں نکالیں گے تو ناکامیابی ہے، بہت بڑا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ اب وہ درست کیسا ہوگی، درست کیسا ہوگی، پہلے تو اس کا احساس کرے پہلے کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں، جو ہماری نیت ہے وہ غلط ہے، ہم مخلوق کی پرستش، شہوت پرستش، یہ ساری چیزوں میں رکھ دیے، مال کو اپنے دل میں بٹھا لیا بت بنا کر، نوکری کو اپنے دل میں بٹھا لیا بت بنا کر۔ تو یہ چیزیں اگر نکالنا ہے تو وہ نکلے گی کیسا، لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کر، الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن اپنے قلب و نظر میں داخل کرے۔ یہ جب کرے گا بندہ تو کامیابی ہوگی، نیت اس کی جب درست ہوگی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لا سے کس کا انکار کرنا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے الا اللہ سے کس کی الوہیت پن کو دل میں ڈالنا ہے۔ ہم بول لیتے خالی زبان سے بول رہے لا الہ الا اللہ، نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، نیت کچھ نہیں، خالی نماز پڑھے۔ چھوٹا بچہ کیسا کرتا، بڑوں کو دیکھ کے انہوں سجدہ کرے، اپن بھی سجدہ، انہوں اٹھے تو انہوں بھی ہم چھوٹے بچے بنے ہوئے، ہمیں پتہ نہیں ہم کس لیے کر رہے ہیں سجدہ، ہمیں پتہ نہیں ہم کس لیے کر رہے ہیں سجدہ، ہمیں پتہ نہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہے کیا، اس کا علم نہیں ہے ہمارے اندر۔ وہ علم جب آئے گا، وہ جب علم حاصل کریں گے تو نیت برابر ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ علم کیا ہے کہ اللہ مالک ہے اور ہم محتاج ہیں، یہ علم پیدا کرے، یہ بار بار یہ دل میں تصدیق کرے کہ مالک اللہ ہے، تو ہم کسی اور کو مالک نہیں بولیں گے۔ نوکری بھی مالک نہیں ہے، مال بھی مالک نہیں ہے، مخلوق بھی مالک نہیں ہے، کوئی بھی مالک نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ میں محتاج ہوں، یہ دل میں ایمان لانا ہے، میں محتاج ہوں، مخلوق بھی محتاج ہے، مال بھی محتاج، مال کا بھی محتاج نہیں ہوں، سب ہر چیز محتاج ہے، مخلوق بھی محتاج ہے، شہوت بھی محتاج ہے، ہر چیز جو ہے بے نیاز ہو جانا، ہر چیز سے محتاج، اپنے آپ کو محتاج ماننا، دوسری مخلوق کو بھی محتاج، ہماری محتاج نہیں، ہماری محتاج بولے تو پھر وہ خود پرستی میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی محتاج ہے، اسے بھی رزق کی ضرورت ہے، یہ ہمارے دل میں آنا۔ تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کنٹینیو فرماتے ہیں، افسوس ہے تجھ پر کہ تو اللہ کے سامنے شرماتا نہیں۔ حضور غوث ثقلین کیا فرمائے، افسوس ہے تجھ پر تو اللہ کے سامنے شرماتا نہیں۔ افضل ایمان وہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ بندہ کہیں بھی ہو، ہم کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ، ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے ہم کہیں بھی ہو۔ یہ افضل ایمان ہے، یہ یقین رہنا کہ ہم کہیں بھی ہو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے ایک اور ایک مثال، ہمیں حضور غوث ثقلین کیا فرما رہے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر تو اللہ سے شرماتا نہیں۔ شرماتے کب ہے، جب شرم آتی ہے نا، تو تھوڑا بے پردہ، بے حیا ہو گئے تو شرماتے۔ اب سمجھو مثال کے طور پہ، اب ہم آدمی ہیں، مرد آدمی، کسی غیر ایک مرد کے سامنے ہی کپڑے چینج نہیں کرتے، کیا انہیں تھوڑا بے حیا ہو رہے، بے پردہ ہو رہی، ہم کیا کرتے، انہیں دیکھ رہا بلکہ ہم نہیں کیا کرتے، الگ کمرے میں کپڑے چینج کرتے، الگ کمرے میں کپڑے چینج کرتے، حالانکہ وہ بھی مرد ہے، ہم بھی مرد ہے، مرد کیا ہے زیادہ شرماتا نہیں، مگر پھر بھی اس کو احساس ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ بھائی کسی اور کے سامنے میں بے حیا کیوں، بے پردہ کیوں، تو وہ شرما آ کر اپنا کیا کرتا ہے، وہ اکیلے میں کپڑے چینج کرتا۔ تو ہم یہ مثال کو دیکھیں، اب یہ بے حیائی ہے، یہ بے پردگی ہے، مگر اللہ کے سامنے بے حیائی، بے پردگی کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، کفر، شرک، نفاق کر دینا، یہ بے حیائی ہے۔
ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھلا کر رہے ہیں. ہم شرما رہے نہیں. کیوں نہیں شرما رہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. اگر جب ہمیں یقین ہو جائیں گے اللہ ہمیشہ ہر حال ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم وہ بے حیائی کے کام کریں گے نہیں کریں. دنیا میں ہم بہت بڑے ہوشیار ہیں. ارے نہیں بھائی شرم آ رہی میرے کو. اب یہاں نہیں بول رہے ہیں پورے کام کر رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ شرم آ رہی میرے کو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. شرم آ رہی میرے کو, میں فون میں لگے ہوا ہوں, دیکھ رہا ہوں میں, اللہ دیکھ رہا ہے. ایمان نہیں ہے, بے شرمی کا کام کر رہے ہیں. مگر کیا ہے, اللہ دیکھ رہا. اگر ایمان ہوتا تو شرمندگی ہوتی. روڈوں پہ مالوں میں پھر رہے ہیں, کر رہے ہیں, زنا کاری کر رہے ہیں, اپنی شہوت کو پوری کر رہے ہیں. شرم نہیں آ رہی اس کو. کہیں نہیں آ رہی؟ وہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کو. وہ یقین کب آئے گا؟ وہ ایمان حاصل کرے گا تو یقین آئے گا. افضل ایمان ہے وہ کہ بھائی ایمان ہی نہیں ہے. اگر تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندے کا نہیں ایمان ہی نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو بھی جواب کیا دے گا خبر میں؟ جواب کیا دے گا خبر میں؟ ایمان ہوگا تو خبر میں جواب دے سکے گا. کیونکہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اور دل جا کے گواہی دیتا ہے خبر میں. من ربو کا, ماں دینو کا, من نبیو کا. یہ اگر دل میں ہوگا, ایمان ہوگا بندے کے اندر, یہ جواب دے گا. اب ایمان ہی نہیں ہے, بے شرم بے حیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے شرمی بے حیائی کیا کر رہے ہیں؟ خود کی پرستش میں لگے ہوئے, مخلوق کی پرستش میں لگے ہوئے, مال کی پرستش میں لگے ہوئے, شہوت کی پرستش میں لگے ہوئے, نوکری کی پرستش میں لگے ہوئے. ہم بے حیا ہیں. ہمیں ذرری شرم نہیں آ رہی. ہمیں ذرری شرم نہیں ہے. کیوں شرم نہیں آ رہی؟ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ. جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حیران دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر شرم آ جاتی تھی. اب جب شرم آ جائے گی تو یہ بے حیائی کے کام چھوڑ دیں, اپنی نیت کو درست کریں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ شرمانا ہے. یہ سارے چیزوں سے بچنا ہے. اللہ ہمیں حیران دیکھ رہا ہے, یہ یقین کرنا ہے. تو اگر ہم یہ کریں گے, صبح اٹھنے سے لے کر شام میں سونے تک, شام میں سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک, اگر ہمارے دل و دماغ میں جب بھی ہمارا دل و دماغ سوچ رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہماری نیت کیا؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہمیں یہ درست کر لیں گے اور ہماری نیت کو پلٹا لیں گے کہ اللہ مالک ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, تو ہم جائیں گے ادھر نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آگے آپ حضور غوث وسلم کیا بولے, تجھے افسوس ہے تجھ پر, تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی. افسوس ہے تجھ پر تو مال کو اپنا معبود بنا لیا. افسوس ہے تجھ پر تو مال کو اپنا مقصد بنا لیا. افسوس ہے تجھ پر تو اللہ تعالیٰ سے, اپنے پروردگار سے دور ہو گیا. افسوس بول رہے ہیں, افسوس ہے بول رہے ہیں. ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہم اپنے مال کو معبود بنا لے کے بیٹھے. مال سے میری ضرورت. ہماری نیت کیا ہے؟ مال ہی ہے. مال ہاتھ ہی ہوتا ہمارا. مقصد کیا بنا لیے؟ مال کو مقصد بنا لیے. ہم کمانا ہے, اللہ تعالیٰ حقوق ادا کرنا ہے, امانتیں ادا کرنا ہے, یہ مقصد نہیں ہے ہمارا. اگر ہمارا یہ مقصد لے کے بیٹھے کہ میرے حقوق ہے, میرے امانتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر والے دیے, ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار ہے, یہ تمام حقوقیں دیے, یہ تمام امانتیں دیے, یہ امانتیں ادا کرنا ہے, میں نوکری کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, مال کماؤں گا. یہ اگر کرے گا بندہ تو یہ عبادت کر رہا ہے. نہیں, اگر میں ڈائریکٹ مجھے مال کمانا ہے, فل پیسے کمانا ہے, لوگوں میری واہواہی کرنا, یہ خود پرستش کر رہا ہے. اور سامنے اگر انزو انکساری کر رہا ہے, لوگوں کے سامنے تم دے سکتے, وہ کر سکتے, لوگوں مخلوق کی پرستش کر رہا ہے. اور وہ مال کما کر غیر چیزوں میں, غلط چیزوں میں, زنا کاری میں کر رہا ہے, وہ شہوت کی پرستش کر رہا ہے. وہ مال کیا ہے؟ اللہ کے منشا کے تحت استعمال نہیں کر رہا, شہوت پرستش میں خرچہ کر رہا, ادھر ادھر چھلانگا مار رہا, جہاں سے ضرورت پوری ہو سکتی پوری کر رہا, چاہے وہ مال خرچ کر کے ہو, فزیکل ہو, آن لائن ہو, کیسا بھی ہو. اگر کر رہا ہے تو وہ شہوت پرستش میں. بتا رہے کہ افسوس ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو یہ سارے کام کر رہا ہے, اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اب وہ دل میں ہے نا سب نیت, زبان پہ کہاں دکھ کے آ رہی؟ دل میں ہے نا نیت, زبان پہ نہیں دکھ رہی. تو لوگوں سے نہیں ڈر رہا, ٹینشن نہیں ہے بول رہا, مگر اللہ تو حیران دیکھنے والا ہے. اللہ دلوں کا حال جان رہے ہیں. افسوس ہے تجھ پر, اللہ تو دیکھ رہا نا تیرے کو, تو کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ اللہ کی عبادت, تیرا مقصد تھا پیدا ہونے کا اللہ کی عبادت کرنا, تو یہ کاموں میں لگے گا. افسوس ہے تجھ پر تو مال کی محبت آ گئی. افسوس ہے تجھ پر تو مال کو مقصد بنا لیا, مال کو معبود بنا لیا, اور تو اپنے پروردگار سے دور ہو گیا. آپ پھر فرماتے ہیں تو اپنے دل کے پیروں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو. اب یہ کر رہے ہیں نا اپن, اب واپس, اب بھائی یہ کر رہے تھے, گناہ میں آگے اپن ملوث ہو گئے, اب اس کو واپس کیسا ہے, اس کو درست کیسا کریں؟ حضور غوث وسلم فرماتے ہیں
تو اپنے دل کے پیروں سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مالک یقین کرے. کیسا کرنا ہے آگے بتاتے ہیں کہ تو اپنے دل کے پیروں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو توبہ کر، تو نادم ہو، تو ندامت کر، اور تو اپنے دل کے دروازے کو بند کر دے، دنیا کی محبت دل میں آنے نہ دے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ علاج ہے. یہ اب یہ پوری بات ہوئی کہ بھائی نیت درست کیسا کرنا ہے، مخلوق کی پرستی، خود پرستی، یہ ساری چیزیں کیسا نکالنا ہے، اس کا علاج بتا رہے ہیں. پہلے تو شرمندگی دلائے حضور غوث ثقلین، تو چھپے افسوس ہو، تجھ پہ تو شرماتا نہیں، تو مال کو مقصد بنا لیا، تو مال کو معبود بنا لیا، تو اپنے پروردگار سے دور ہو گیا. تو کیا کر اب تو اپنے دل کے پیروں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع. اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنا. علم دین جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی پہچان حاصل کرنا. اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کی پہچان اپنا مقصد حیات ہے. یہ اپنا مقصد حیات ہے، تو اپنے مقصد حیات کو پانا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے. وہ کیسا حاصل ہوگی؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے گا، سرکار کا دامن پکڑ کے رہے گا، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو سکے گا. اب وہ جیسے ہی پہلے رجوع ہوا، جیسا ہی صالحین کا دامن پکڑ لیا، جیسا ہی اولیاء اللہ کا دامن پکڑ لیا، پھر کیا ہو؟ سب سے پہلے نادم ہو، توبہ کر. بھائی خبر سیریز میں بھی دیکھے، پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے توبہ کرنا ہے. بیعت کراتے پہلے توبہ کراتے، پھر اس کے بعد سب سارے عمل آپ کو آہستہ آہستہ تعلیمات دیتے. خانقاہ میں بھی جب تعلیمات لینے جاتے، جب بیعت کرنے جاتے، پہلے توبہ کراتے، بیعت توبہ کرتے. تو ہم بھی کیا کریں؟ پہلے اللہ کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں، تو ہم پہلے توبہ کرنا ہے، پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو. رجوع اللہ کی طرف رجوع ہونا کیا ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ رجوع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، اپنے دل کے پیروں سے اللہ کی بارگاہ میں آئے. مطلب جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، وہ راستے کو تھام لے، اور تھامتے کی توبہ کرے، نادم ہو، اور اپنے دل کے دروازے کو بند کر لے، اس میں دنیا کی محبت آنے لگے. اب پھر بے نیاز ہو جانا دنیا سے، مخلوق سے بے نیاز ہو جانا. دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، وہ دنیا ہے. جو اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہ دنیا ہے. تو اس سے بے نیاز ہو جانا، دنیا سے بے نیاز ہو جانا، مخلوق کی الوہیت پن سے بے نیاز ہو جانا. مخلوق سے بے نیاز ہو جانا کا مطلب رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، ماں باپ کو چھوڑ دینا، نوکری چھوڑ دینا، کمانا چھوڑ دینا، وہ نہیں. مخلوق کے اندر جو الوہیت پن ہے، جو حاجت روائی پن ہے، اس سے بے نیاز ہو جانا. وہ بولا کہ وہ ہے نہیں، وہ حقیقت پہچان لینا کہ اللہ مالک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. تو یہ حاصل، تو دنیا کی محبت نکالنا، پہلے نکال کر کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کا ذکر کر، اپنے دل میں اللہ کا ذکر کر. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. پہلے دل کو صاف کر، دنیا کی محبت نکال، مخلوق کی محبت نکال، مخلوق کی الوہیت پن کو نکال، پھر اللہ کا ذکر کر. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سب اللہ کی پہچان، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے کہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم دین سیکھے گا، وہ دل کے اندر آئے گا، اللہ کا ذکر رہے گا، اللہ کی پہچان حاصل کرے گا، اللہ کو جاننے کے لیے محنت کرے گا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ آگے بھی فرمایا، جب تو ایسا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے رزق کو اور تیرے گھر والوں کے رزق کو تیرے ہاتھ پہ جاری کر دیں گے. کیا ٹینشن تھی ہماری؟ ہم مخلوق کی طرف کیوں متوجہ تھے زیادہ؟ مال کی طرف کیوں متوجہ تھے زیادہ؟ لوگوں کی طرف کیوں متوجہ تھے زیادہ؟ تاکہ ہمیں پیسہ ملے، ہماری پراپرٹی جمع ہو، ہمارے پاس صحت ہو، ہمارے پاس گھوڑا گاڑی سب ہو. یہی ہے نا ہمارا مقصد دنیا میں. ایکچوئل میں نوکری وغیرہ جو کر رہے ہیں، چھوٹے چیزیں، یہی ہے مقصد ہمارا، کہ ہمارا رزق پورا ہو، ہمارے گھر والوں کی ضرورتیں پورا ہو. اس لیے ہم مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے تھے. مگر حضور غوث ثقلین کیا فرما رہے؟ یہ ویسا نہیں ملے گا تجھے. کیسا ملے گا؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ، توبہ کر، نادم ہو، ندامت لے، اپنے دل کے دروازوں کو بند کر دے، دنیا کی محبت نہ ڈال اس میں، اور اللہ کا ذکر کر. جب تو یہ کر لے گا تو تجھے آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تیرے رزق کو اور تیرے گھر والوں کے رزق کو تیرے ہاتھ پہ جاری کر.
مطلب آنا شروع ہو جائے گا مال. ہم بول رہے ہیں نا کیسا آنا, ایسا آنا ہے. سارے چیزیں مال آنا شروع ہو جائے گا. جو بھی رزق ہے, اب رزق صرف مال نہیں ہے, صحت ہے, اولاد ہے, حسن سلوک ہے, علم ہے, دین ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہمیں ضرورت ہے, تمام حاجتیں ہماری, وہ پوری اللہ تعالیٰ ہماری حاجت ہے اور ہمارے گھر والوں کی تمام حاجتیں ہمارے ہاتھ سے جاری کر دیں گے اللہ تعالیٰ. مطلب ہم اس استطاعت والے بن جائیں گے کہ ہم ہماری ضرورتیں پوری کر سکیں اور ہماری گھر والوں کی ضرورت پوری کر سکیں. آگے اور اتنا ہی نہیں, آگے اور کیا ہے, اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں میں تیرے گھر والوں کو بھی تجھ سے بے نیاز کر دوں گا. حضور غوث وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بے نیاز کر دے گا ہمارے گھر والوں کو. مطلب ہمیں ہماری ضرورت بھی نہیں رہیں گی, گھر والوں کو خود اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا اس گھر والوں کا. ہم پریشان ہوتے نا بھائی گھر والوں کو کیسا ملتا, میں چلے گیا تو کیسا, یہ دل سے نکال رہے ہیں. ہم حاجت روا نہیں ہے, ہم مالک نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ مالک. اللہ تعالیٰ گھر والوں کا خود انتظام کرے گا. اب انتظام کرے گا کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کچھ کمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں فراخی عطا فرمائے گا. مطلب ہمارے پاس اتنا ہوگا, گھر والوں کو تو بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اگر ہمارے پاس اتنا ہوگا کہ ہم لوگوں کی بھی مدد کر سکیں گے. ہمارا رزق, ہمارے گھر والوں کا رزق پہلے جاری کر دیا, پھر ہمارے گھر والوں کو بے نیاز کر دیا ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دے رہے ہیں گھر والوں کو پورا, اور ہمیں فراخی عطا فرما رہے ہیں. ہمارے پاس سے کچھ کم نہیں کر رہے ہیں, گھر والوں کو ڈائریکٹ دے رہے ہیں. مطلب ہمارے پاس اور زیادہ سیف ہو رہا, اور زیادہ سیف ہو رہا رزق, اور فراخی عطا فرمائے ہم, تاکہ ہم دوسروں کو بھی دے سکیں, یتیموں کی مدد کر سکے, مددگاروں کو جس کو ضرورت ہے ضرورت مندوں کی مدد کر سکے, علم دین میں خرچہ کر سکتے, دین کو پھیلانے میں خرچہ کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ عطا کرنا ہے. اب یہ دنیا میں اتنا ہی چاہیے ہمیں, جو ضرورتیں ہیں یہی ہمیں یہ چاہیے نا بیسک. جو باہر بھی آئے ہم محنت کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, یہ اس کے واسطے چاہیے پیسہ آ جائے, تھوڑا گھر والوں کو چلا لے, 3-4 گھر ہو جائے, گاڑی ہو جائے, اچھا گھوم لے پھر لے, کھا لے, صحت رہے. ہماری یہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بولے یہ میں تمہیں ایسی دے رہا ہوں, کیسا دے رہا ہوں, بھر بھر کے دے رہا ہوں, ہمارے گھر والوں کو بھی بے نیاز کرتے رہا ہوں, اور تجھے فراخی عطا کر رہا ہوں. اب یہ تو دنیاوی فائدہ ہو گیا, جب تک ہے ہم یہاں پر عالم شہادت میں, یہ سارے فائدے. آگے اور فائدہ کیا کر رہے ہیں ہم, خالی نیت درست کر رہے ہیں, ہماری نیت درست کر رہے ہیں. مال کی محبت نکال رہے ہیں, دنیا کی محبت نکال رہے ہیں, خود پرستش کو نکال رہے ہیں, شہوت پرستش کو نکال رہے ہیں, مخلوق کی پرستش کو نکال رہے ہیں. تو کیا کیا حاصل ہو رہا ہے ہمیں, نکال کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر کر, دنیا کی محبت نکال کر اللہ کے ذکر کو دل میں اگر جب ڈالیں گے تو کیا کیا حاصل ہو رہا, ہمیں یہ حاصل ہوگا. اور آخرت میں قیامت کے دن کیا حاصل ہوگا, اللہ تعالیٰ, اور کیا ہوگا ہمیں آخرت کا فائدہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنا قرب داخل کریں گے. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنا قرب داخل کریں گے, اس کے دل میں اپنی محبت داخل کریں گے. تو ہمیں کیا مل رہا, اللہ کا قرب حاصل کر رہا, مل رہا, اللہ تعالیٰ کی محبت مل رہی, اللہ تعالیٰ کے دوست بن جا رہے ہیں ہم. تو یہ دنیا بھی فائدہ ہو جا رہا ہے ہمارا, آخرت کا بھی فائدہ ہو جا رہا. ہمیں کیا کرنا ہے, بس ہماری نیت درست کرنا ہے. ہم جو کام کریں اللہ کی رضامندی کے لیے, جو کام سے رکے اللہ کی رضامندی کے لیے رکے, اللہ کی جو کام سے رکے اللہ ناراض ہوتا ہے اس میں, وہ کام سے رک جائے. تو یہ اپنے آپ کو درست کرے. صبح سے لے کے شام تک, صبح نیند میں سے اٹھے تو دیکھے کہ بھائی میں آج جو کام کروں گا وہ اللہ کی رضا کے لیے, نوکری کو جاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے, ماں باپ سے اپنے بات کروں گا تو اللہ کی رضا. اب ماں باپ سے کس طرح بات کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا, کس طرح بات کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. وہ اگر ذہن میں رہا اور ماں باپ سے بات کر رہے ہیں, کوئی عبادت ہو رہی, بیوی سے بات کر رہے ہیں, اللہ کیسا راضی ہوتا, اللہ کے منشا کے تحت بات کر رہے ہیں. میں مالک ہوں, جو چاہے سنا دیا, میں ہوں تمہارے کو پالنے والا, میں سنبھال رہا ہوں, باہر لے کے آیا, میں کر رہا ہوں. یہ کیا ہو گیا, خود پرستی اس میں لگ گیا. اگر اللہ کے منشا کے تحت کر رہا, اللہ امانت دی, اللہ نے امانت دی, حقوق ادا کرنا ہے, یہ سوچ کے کام کر رہا تو یہ عبادت کر. نوکری پہ جا رہی, نوکری پہ جا رہی, پوری دنیا کے ٹینشن لے کے میرے کو کرنا ہے, یہ سالو کرنا ہے, یہ میری پرابلم ہے, باس کو منانا ہے, یہ کرنا ہے, اسی میں لگے ہوا رہتا. دنیا میں, دنیا کی محبت میں, مال کی محبت میں لگے ہوا رہتا, اور یہ لوگوں کی پرستش میں لگے ہوا ہے. اگر نوکری پہ گیا, محنت کرا, کیا محنت کرا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مجھے کام کرنا ہے, کیوں, مجھے حقوق ادا کرنا ہے, میری امانتیں ادا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, عبادت ہے. خالی اپنا ادھر کا ادھر, ایزی ہے, زیادہ ٹف نہیں ہے, سیکھے تو ایزی ہے. اب ایزی کیسا ہے, جب بندے کے اندر ایمان آ جائے گا تو وہ ایزی دکھنا سٹارٹ ہو جائے گا.
توبہ کرے گا، اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا تو ایزی دکھنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ الدین کلو یسر، دین بہت آسان ہے، مگر کس کے لیے آسان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے سے سکھائے وہ طریقے سے سیکھے گا تو آسان ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے آسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کب ملے گی؟ اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی ہدایت ملے گی، اللہ توبہ قبول کرے گا، ہدایت عطا کرے گا۔ ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو درست کرنے، ہم یہ تربیتی باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو پلٹنا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، ایمان سیکھ رہے ہیں کہ بھائی سیکھ رہے ہیں مگر آ رہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم ہمارے دل کو نہیں پلٹ رہے۔ یہ بتوں کو بٹھا لے کے بیٹھے ہوئے، مگر معبود کون ہے؟ حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ معبود ہے۔ یہ یقین جب ہو جائے گا تو ہماری نیت درست ہو جائے گی۔ ملنے والا کس سے؟ اللہ سے۔ یہ جب یقین ہو جائے گا تو ہماری نیت درست ہو جائے گی۔ تو ہماری نیتوں کو درست کرنا ہے، ہمارا مقصد کو، جو حقیقی مقصد ہے وہ مقصد کو پہچاننا ہے۔ نوکری ہمارا مقصد نہیں ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہمارا مقصد نہیں ہے، رشتہ داروں کو پالنا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارے حقوق ہے، یہ ہمارے امانتیں ادا کرنا ہے۔ مقصد ہمارا مقصد حیات ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا۔ اس میں لگے ہوئے رہیں گے تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا کہ حضور غوث ثقلین، تیرے رزق اور تیرے گھر والوں کا رزق تیرے ہاتھ سے جاری کریں گے۔ تو ہم نیت سے درست کریں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ڈر ہے، شیطان ڈراتا کہ بھائی میں نوکری کروں گا، کرنا ضروری ہے، ادھر ہی لگے ہوا رہوں گا، خالی بولنے کے باتیں ہیں، بولنے کے باتیں نہیں ہے۔ یہ یقین کرے، یہی تو ہے بات، یہی تو حقیقی بات ہے کہ یہ جب دل میں آ جائے گا تو بندہ دیکھنے والا بنے گا۔ اسلام، ایمان، احسان پہ جب ٹکے گا تو بندہ دیکھنے والا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ حاجتیں کیسی پوری کر رہا ہے۔ جب وہ دیکھنا شروع کر دے گا تو اس کا یقین زبردست ہو جائے گا، اسٹرانگ ایمان ہو جائے گا، اسٹرانگ یقین ہو جائے گا اس کا۔ بولے گا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی، یہ امانت ہے، ایمانداری سے کروں گا، یہ ادب کروں گا، یہ میرا باس ہے، یہ میرا مینیجر ہے، یہ میرے بڑے ہیں، ان کا ادب کروں گا۔ ادب کیا ہے؟ شے کو شے کے مقام پہ رکھوں گا، ان کا جو مقام ہے ان کو وہ مقام پہ رکھوں گا، مگر عزت ان کے ساتھ ہی نہیں کروں گا، ان کے سامنے ذلیل نہیں ہوں گا، ان کے سامنے فقیر نہیں ہوں گا، میں ان کا فقیر ہوں بھی نہیں۔ میں کس کا فقیر ہوں؟ میں اللہ کا فقیر ہوں۔ میں کس کا محتاج ہوں؟ میں اللہ کا محتاج ہوں۔ یہ ایمان آ گیا تو بندے کے قلب میں مضبوطی پیدا ہوتی، بڑے بڑے ڈیسیجنس لینے میں آسانی ہوتی، اور مدد کس کی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی۔ اب جب اللہ تعالیٰ مدد کرنے آگے آگے تو ہمیں کس کی ضرورت ہے بھائی؟ اب بولے کہ بھائی مین باس ہی ہماری مدد کر رہا، فائنانس سپلائی کر رہا، نہ اکاؤنٹنٹ کا خوف رہتا، نہ مینیجر کا خوف رہتا، باس کے سپورٹ میں ہے تو بس کیا ہے، ابھی کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ تعالیٰ کے سپورٹ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آ گئے اپن۔ ملک تو اللہ کی ہے ملک۔ دیکھیے ہم اللہ سے دور ہے، اللہ ہمارے سے دور نہیں ہے۔ اللہ کبھی بھی دور نہیں، اللہ ہمارے قریبی ہے، جانوں سے زیادہ جو قریب ہے، شہر سے زیادہ قریب ہے، اللہ ہمارے سے قریبی ہے، مگر ہم اللہ سے دور ہیں۔ اب اس کی مثال کیسی ہے؟ ارے کیسا ہوتا بھائی، جب انہوں اللہ قریب ہے تو ہم دور کیسا ہے؟ ہم تو قریبی سے ہے نا، اللہ قریب ہے تو ہم بھی قریبی جو ہے نا۔ اب دیکھیے اب ہم گھر میں، ایک گھر میں بھائی رہتا ہے ساتھ میں، ایک ہی گھر میں رہتا ہے مگر دور ایک دوسرے سے۔ ماں باپ اور بیٹا ایک ہی گھر میں رہتے مگر بیٹا دور ہے ماں باپ سے، بات چیت نہیں، کچھ بھی نہیں، دور ہے۔ اب دور ہے، میں ایک ہی گھر میں ہے نا بھائی، مگر دور ہے۔ اور وہ دور رہ کے قریب کے ساتھ، وہ ماں باپ سے دور ہے مگر آسٹریلیا کینیڈا میں بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، کانٹیکٹ میں، قریب ہے دوستوں کے۔ تو مثال سے کیسا سمجھ میں آ رہا؟ ماں باپ تو قریب ہے مگر ہم دور ہے ماں باپ سے، بھائی تو قریب ہے مگر ہم دور ہے بھائی سے، ہم محبت میں نہیں ہے اس کی، ہم اس کا احترام نہیں کرتے، اس کا ادب نہیں کرتے، بڑے بھائی کا ادب نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ ہم کیا کریں؟ ہم بھی اللہ سے دور ہیں۔ اللہ تو قریب ہے ہمارے، کوئی شک نہیں کہ اللہ ہماری شہرت سے قریب نہیں ہے، اللہ ہمارے سے قریب ہے۔ افضل ایمان ہمیں لے کے آنا ہے، مطلب ہمیں قریب جانا ہے۔ ہم جب قریب جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے موقع پر ہمیں اپنے پاس بلائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہی ہے پہلے سے، اللہ دور تھوڑا ہی ہے، اللہ قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ اللہ رحمان و رحیم ہے، بولیں کہ تو ایک ہاتھ آ، میں دو ہاتھ آتا ہوں، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آتا ہوں، ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ قریب ہی ہے، مطلب ہم کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنے مقصد کو پلٹنا ہے، اپنی نیت کو پلٹانا ہے۔ اگر جب ہم یہ کر لیں گے تو ہم ہمارے مقصد کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔
لا الہ جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایمان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایمان ہمارے اندر آ جائے گا. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین.